نمبر 1 پوائنٹ از ڈکٹیٹوریل ایرا آف ایوب خان. ایوب خان نے اپنا جو ڈکٹیٹر والا ایریا تھا اس کے اندر بہت زیادہ پروٹیکشن دی بیوروکریسی کو, اور ایسی پالیسیز فالو کی کہ جو عوام کے فائدے کی پالیسیز نہیں تھیں, اسپیشلی 65 کے بعد. اور خاص طور پہ ایسٹ پاکستان کی ناراضگی اس میں شامل ہونی شروع ہو گئی. ایسٹ پاکستان کے لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ویسٹ پاکستان زیادہ پریویلیجز لے رہا ہے اور ایسٹ پاکستان کو اتنے پریویلیجز نہیں مل رہے. اور ان باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ ایسٹ پاکستان کو کانفیڈنس ملے, لیکن گورنمنٹ واز ٹو مچ بزی ان اچیونگ دیئر اون ٹارگیٹس آفٹر 1965 کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو کے کولیپس ہونے کی سچویشن کی طرف چلی گئی. لیک آف نیشنل لیڈرشپ. اچھا جی, نیشنل لیڈرشپ کا مطلب کیا؟ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد ویسے ہی پاکستان کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی. یہ ہم نے 56 کے قانون کی ایبروگیشن میں بھی پڑھا ہے کہ جی لیک آف نیشنل لیڈرشپ تھی. تو جب لیک آف نیشنل لیڈرشپ تھی تو ایوب خان کو موقع ملا, اور وہ پہلے ہی 2 پوسٹس کو اس نے obtain کیا ہوا تھا. دیٹ واز دا فارن ملٹری منسٹر فار دا ملٹری افیئرز ایز ویل ایز دا چیف آف آرمی اسٹاف. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ جی جب ڈکٹیٹر بن گیا تو پھر بھی یہ سارے کا سارا سسٹم کولیپس کر گیا. مسلم لیگ جو تھی وہ بالکل ہی زیرو کی طرف چلی گئی 65 کے الیکشن میں, کہ جب محترمہ فاطمہ جناح الیکشن ہار گئی اور انڈائریکٹ پروسیس آف الیکشن تھا. تو ایسے ان فیوریبل ایٹماسفیئر کے اندر پولیٹیکل سسٹم جو تھا وہ فلورش نہیں کر سکا, اور کوئی بھی نیشنل لیڈر ہمارے سامنے ابھر کر نہیں آیا. نیکسٹ ہے پور اکنامک کنڈیشن. پور اکنامک کنڈیشن کا مطلب ہے کہ جی جب پاکستان بنا تو ایسٹ پاکستان کے اندر زیادہ تر جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ ہندو تھے, مائگریٹ کر کے وہ انڈیا چلے گئے. ٹھیک ہے جی, تو ایسٹ پاکستان کے اندر زیادہ را میٹیریل جو تھا وہ ایگریکلچر کے ذریعے پروڈیوس ہو رہا تھا. ایگریکلچرل پروڈکٹس تو بہت زیادہ تھیں, لیکن جو انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں وہ ایسٹ پاکستان میں اتنی نہیں تھیں. اور زیادہ انڈسٹری جو پاکستان نے لگائی پاکستان بننے کے بعد وہ ویسٹ پاکستان میں لگائی گئی. تو کیا ہوتا تھا, ایسٹ پاکستان سے را میٹیریل اٹھا کے ویسٹ پاکستان لایا جاتا, یہاں پہ پروسیس کیا جاتا اور بیچ دیا جاتا. تو زیادہ فائدہ ویسٹ پاکستان کی ان انڈسٹریز کو ہوتا تھا. تو ایسٹ پاکستان کی جو پبلک ہے اور ایسٹ پاکستان کے کسان ہیں, ایسٹ پاکستان کے لوگ ہیں, ان کا یہ بلیم ہوتا تھا کہ جی ایسٹ پاکستان جو ہے محنت زیادہ کر رہا ہے اور اس کا گین جو ہے وہ ویسٹ پاکستان میں بیٹھی ہوئی کیپٹل گورنمنٹ لیتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ایک طرح کا پریجڈس آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھا کہ جی لوگوں کی ناراضگیاں سلولی گریجولی بہت بڑا طوفان کی شکل اختیار کر دی. نیگیٹو رول آف دا ٹیچرز. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, mothers and teachers always play a very important role in the making of a nation. تو وہاں پر ٹیچرز نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا, کیونکہ ایجوکیٹڈ کلاس ایسٹ پاکستان میں زیادہ نان مسلم تھی, ہندوز تھے, اور وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اپوائنٹڈ, اور انہوں نے سلولی گریجولی برین واشنگ کا کام جو تھا ود دا فنڈنگ آف انڈیا وہ شروع کر دیا. سلولی یہ برین واشنگ جو تھی یہ بنگالی نیشنلزم کی طرف لے گئی. اب بنگالی نیشنلزم کا انڈیا کو کیا فائدہ تھا؟ بنگالی نیشنلزم کا انڈیا کو یہ فائدہ تھا کہ اس کا دشمن ملک پاکستان ٹوٹ کے 2 ٹکڑے ہو جائے گا. سو اگر دشمن کو ختم نہیں کر سکتے تو 2 ٹکڑے تو کر سکتے ہیں. سو نیگیٹو رول آف دا ٹیچرز کے اندر یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے عوام کو, یعنی کہ حملہ کرنے کے بغیر ہی اتنا زیادہ عوام کو اندر سے ہی دل برداشتہ کر دیں کہ وہ اپنی ہی حکومت اور اپنے ہی بہن بھائیوں کے خلاف ہو جائیں. تو وہی کچھ ہوا اس پاکستان میں کہ وہ اپنے ہی سسٹم کے خلاف ہو گئے. ایشو آف دا بنگالی لینگویج. ایز سون ایز پاکستان واز میڈ دس بنگالی لینگویج ایشو اسپرڈ آؤٹ آف نو ویئر. حالانکہ قائد اعظم ٹائم اینڈ اگین کہہ چکے تھے کہ ایک قوم کی ایک ہی نیشنل لینگویج ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از اردو, اینڈ اردو ول بی آلویز دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. ہی سیڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر دیٹ اونلی اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. لیکن بنگالیز نے اس کے اوپر بڑا اعتراض شروع کر دیا کہ جی ان کو بانگلہ اور اردو میں بڑا فرض ہے
بہت زیادہ فرق ہے. اور بنگلہ جو ہے وہ بنگلہ لینگویج کو بنگالی جو ہے وہ بنگلہ لینگویج کو صرف انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اسی کے الفابیٹس کو سمجھتے ہیں, اسی کی اندر اپنی کرنسی وغیرہ جو ہے ہینڈل اور ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر پاکستان کی حکومت نے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن بنایا اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ بنگلہ کو بھی اردو کے ساتھ ساتھ نیشنل لینگویج کا درجہ دے دیا. لیکن وہاں پر بھی یہ راضی نامہ نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ بنگالی کہتے تھے کہ جی بنگلہ لینگویج میں ہی کرنسی نوٹ جاری کیے جائیں. تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایگری نہیں کیا کہ پیور بنگلہ کرنسی نوٹس جو ہوں گے وہ ہوں گے. انہوں نے کہا جی جس طریقے سے ایک روٹین پروسیس چل رہا ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں دوسری لینگویج ہے, تھوڑی سی اردو ہے, تھوڑی سی انگلش ہے, اس طریقے سے ایک کمبینیشن نوٹ جو ہوگا وہی جاری کیا جائے گا, پیور بنگلہ نوٹ جاری نہیں کیا جائے گا. اس کے اوپر وہ ہمیشہ ہی ناراض رہے. اچھا جی, پروونشل پریجڈس, اس کے بارے میں نے ابھی اوپر بھی بات کی پور اکنامک کنڈیشن میں کہ پروونشل پریجڈس صوبائی تعصب. پریجڈس کس کو کہتے ہیں؟ تعصب. تعصب ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل دو بہن بھائیوں میں پریجڈس ہے کہ جی بھائی کو زیادہ کباب دیے کھانے کو اور مجھے جو ہے وہ خشک روٹی دے دیا. سو یہ بہن کا تعصب ہوگا, حالانکہ ایسا ماں باپ کچھ بھی نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد دو آفیسرز میں تعصب, جی اس کی ترقی کر دی میری نہیں کی. سو اٹس آل بٹ پریجڈس, ناٹ بیسڈ آن دا پریکٹیکل فیکٹس. تو پریجڈس بہت تھا کہ جی ایسٹ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ویسٹ پاکستان کے ساتھ بڑا فیوریٹزم چل رہا ہے. پھر ٹیریٹوریل پالیٹکس. ٹیریٹوریل پالیٹکس کا مطلب ہے کہ جی 1954 میں مسلم لیگ الیکشن ہار گئی تھی ایسٹ پاکستان. اچھا, جب ایسٹ پاکستان میں مسلم لیگ 54 میں الیکشن ہاری تو ایسٹ پاکستان کے اندر ساری کی ساری جو لیڈرشپ بنی, پولیٹیکل سسٹم بنا, وہ کس کا بنا؟ سہراوردی کا, بھاشانی کا اور فضل الحق کا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے, فضل الحق نے, سہراوردی نے بہت کام کیا. لیکن اب آ کے سلولی گریجولی ان کا رجحان اپنے ریجن کی سے ریلیٹڈ اس پریجڈس میں آتا چلا گیا. سلولی گریجولی انہوں نے اپنے ریجن کے لیے میجورٹی حاصل کرنے کے لیے وہاں کے ہندو ممبرز آف دا اسمبلی کو بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اس سے نقصان یہ ہوا کہ یہ جو نیگیٹو ٹیکٹکس اپنائی تھی, اس سے نقصان یہ ہوا کہ جی پاور کی جو چین تھی وہ بریک ہو گئی, چین آف پاور جو تھی وہ بریک ہو گئی, اور ایسٹ پاکستان سلولی گریجولی کانسپریسیز کا حصہ بنتا چلا گیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے کانسپریسیز آف دا بگ پاورز کہ جی انڈیا سائنڈ اے 20 ایئر پیکٹ ود رشیا. اور یہ جو پیکٹ تھا, یہ ٹریٹی تھی, اس کا ٹارگٹ تھا کہ انڈیا اور رشیا کی جو کامن انٹرسٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں ان کے اوپر کام کیا جائے. انڈیا کو بہت سارا اسلحہ گولہ بارود دیا جائے تاکہ وہ ارد گرد کے علاقوں کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر رکھے. اور اس پریشر کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس پریشر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امریکہ نے سپورٹ کرنا شروع کیا, انڈیا کو اپنا اسلحہ گولہ بارود دینا شروع کیا, تو جب اسرائیل نے اسلحہ گولہ بارود دینا شروع کیا انڈیا کو تو امریکہ نے اس کو آبجیکٹ نہیں کیا. لیکن جب سعودی عربیہ اور یمن نے ہمیں پاکستان کو اسلحہ اور گولہ بارود دینے کی کوشش کی تو امریکہ نے ان کو روک دیا. اس وجہ سے ایسٹ پاکستان کے اندر جو ہماری ہیلپ اور سپورٹ تھی وہ بالکل رک گئی امریکہ کی اس نیگیٹو کانسپریسی پالیٹکس نے. یعنی کہ جب اسرائیل انڈیا کو دے رہا تھا اسلحہ گولہ بارود تو امریکہ نے ان کو نہیں روکا, لیکن جب سعودی عرب اور یمن نے ہمیں دینے کی کوشش کی تو امریکہ نے ان کو روک دیا. 6 پوائنٹ فارمولہ آف دا شیخ مجیب الرحمان. شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن جیتنے کے بعد اپنا 6 پوائنٹ ایجنڈا دیا کہ یہ مانیں گے تو ہم ایسٹ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال رکھیں گے. 6 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ اس وقت آپ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس کا چھوٹا سا انٹرو یہ ہے کہ دونوں صوبوں کو, پروونسز کو, یعنی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو سیمی فیڈریشن
اسٹیٹ جو ہے وہ بنا لیا جائے کہ جب ان کا دل کرے گا آزاد ہو جائیں گے، یا جب ان کا دل کرے گا اپنی مرضی کے رولز وغیرہ پاس کریں گے، جب ان کا دل کرے گا یہ ملیشیا یعنی کہ پرسنل اون جو ملٹریز ہوتی ہیں ان کو وہ بنا لیں گے، اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا حال تب بہتر ہوگا جب ویسٹ پاکستان ان کے اوپر جو آقا بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، یا یہ کہہ لیں کہ ایسٹ پاکستان کو جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے یہ جب سیٹل ڈاؤن ہوگا تب ایسٹ پاکستان فلورش کرے گا۔